مارچ کے آرڈر کے خلاف سنی اتحاد کونسل کی 2 پٹیشنیں پینڈنگ تھی اور اس میں ایک تیسری پٹیشن ہماری پریزیڈنٹ وامن ونگ پاکستان کول شاہزیب صاحبہ کی بھی پٹیشن پینڈنگ تھی۔ یہ الیکشن کمیشن کا وہ آرڈر تھا جس میں الیکشن کمیشن نے وومن اور نان مسلم کی ریزرو سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو ریفیوز کر دی تھی، اور ہماری وہ ریزرو سیٹیں جو 11 نان مسلم کی تھی اور 67 وومن کی سیٹ تھی، یہ ٹوٹل 78 سیٹس دوسری پارٹی کو الوکیٹ کر دی تھی۔ الیکشن کمیشن کے اس آرڈر کو 1 مارچ کے آرڈر کو 13 مارچ اور 14 مارچ کو پشاور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے اپہولڈ کر دیا تھا۔ اس انٹائر پروسیس میں ہم ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ ہمارے ساتھ غیر آئینی اور غیر قانونی سلوک ہوا ہے، اور الیکشن کمیشن کا آرڈر غیر آئینی تھا اور لا میں سسٹینیبل نہیں تھا۔ ہم تھرو آؤٹ یہ کہتے رہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو آئین کے مطابق اس کی جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں مل سکتی۔ ہم یہی کہتے رہے کہ یہ 80 سیٹیں جو سنی اتحاد کونسل کی تھیں، جو پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹس نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر کے جس پہ سنی اتحاد کونسل کا حق تھا، یہ ان کی تھی۔ لیکن الیکشن کمیشن نے 4 مارچ کو یہ سارے سیٹیں دوسری پارٹی کو الوکیٹ کر دی تھی، وہ نیشنل اسمبلی میں بھی اور تینوں پروونشل اسمبلی میں بھی، سندھ، پنجاب اور KPK اسمبلیز میں۔ پنجاب، سندھ اور نیشنل اسمبلی میں وومن اور نان مسلم نے اوتھ اٹھایا تھا، جبکہ ہمارا یہی سٹینڈ تھا کہ سپریم کورٹ فیصلہ کرنے دے۔ اسی وجہ سے KPK میں ریزرو سیٹوں پہ ووٹ نہیں لیا گیا تھا۔ آج الحمدللہ سپریم کورٹ نے لیو گرانٹ کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن کا آرڈر 1 مارچ 2024 کا اور پشاور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کا آرڈر 14 مارچ 2024 کا سپریم کورٹ نے سسپینڈ کر دی ہے۔ سپریم کورٹ نے الحمدللہ یہ بھی ڈائریکشن دی ہے کہ یہ 78 ممبران صاحبان جو سیٹوں پہ پارلیمان آئے ہیں یا اسمبلیوں میں جا چکے ہیں، وہ آئندہ کسی بھی قانون سازی میں ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے۔ الحمدللہ یہ ہماری موقف کی تائید ہے۔ ہم نے پہلے مرتبہ پہلے دن جس وقت نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوا تو ووٹ اٹھانے سے پہلے ہم نے یہ پوائنٹ آؤٹ کر لیا تھا کہ سب سے پہلے یہ پارلیمان ان لوگوں سے کمپلیٹ ہو جن کا یہ حق بنتا ہے۔ پھر صدر کے الیکشن کے وقت بھی ہم نے کہا کہ یہ جو صاحبان آئے ہیں جنہوں نے اوتھ اٹھایا ہے ریزرو سیٹ پہ، لیکن یہ انٹروڈرز ہے ان دا پارلیمنٹ، یہ انٹروڈرز ہے ان دا پروونشل اسمبلیز، لہٰذا یہ ووٹ نہیں دے سکتے جب تک یہ فیصلہ نہ ہوا ہو۔ لہٰذا آپ صدارتی الیکشن نہ کروائے، ان لوگوں کو ووٹ کا حصہ نہ دیں۔ آج سپریم کورٹ نے فائنلی الحمدللہ یہ فیصلہ کر لیا کہ جو یہ 78 سیٹوں پہ آئے ہوئے ممبران ہیں، چاہے وہ پروونشل اسمبلی میں چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں، وہ کسی ووٹ دینے کا کسی طرح حقدار نہیں ہے۔ الحمدللہ اس کے ساتھ جو آپ سنتے چلے آ رہے تھے کہ حکومت آئین میں ترمیم کرنے جا رہی تھی، وہ اپنی 2/3 میجارٹی ان سیٹوں کے بنا پہ دکھا رہی تھی، الحمدللہ اس کا سدباب ہو گیا۔ اب انشاءاللہ تعالی حکومت ناکام ہوگی اور وہ 2/3 میجارٹی سے محروم ہے۔ اس کیس کی فردر ہیئرنگ انشاءاللہ 3 جون کو ہوگی۔ ہم پہلے دن سے یہ کہتے چلے آ رہے تھے اور سپریم کورٹ سے استدعا کیے آ رہے تھے کہ ایون ہم نے جو پٹیشن فارم 45 پہ فائل کی ہے کہ وہ لوگ جو الیکشن ہار چکے تھے قانون اور آئین کے مطابق، پریزائڈنگ افسران نے ان کے جیسے ووٹ کاؤنٹ کیے تھے، ریٹرننگ افسران نے آئین اور قانون کے مطابق جو اپنے ٹیلی کی تھی اس کے مطابق اگر آپ جمع کر لیتے تو پاکستان تحریک انصاف کی نیشنل اسمبلی میں 180 سیٹیں ہیں۔ انشاءاللہ یہ 180 سیٹیں ہمیں ملے گی اگر سپریم کورٹ نے اس پٹیشن کو اٹھایا۔